الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق اللہ العظیم۔ ذوق اور محبت سے بیک صبح بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام۔ ذوق اور محبت سے ایک بار پھر پڑھے الصلاۃ والسلام۔ برادر محترم، ماڑے پیار نہیں اور احترام نہیں جا میرے پرا قاری عظمت علی چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بانی محفل محمد ضمیر صاحب، راجہ توقیر احمد صاحب، راجہ محمد امیر صاحب، راجہ محمد شبیر صاحب، میرے بیک سائٹ تے تشریف فرما میرے نامی گرامی میرے عظیم مسلک دے ترجمان مقتدر مستند علماء کرام، برادران اسلام، سامعین و حاضرین، 18 نومبر 2023 کھڑکن گرام وچ غالباً دوسری یا تیسری بار میزبانہ نے پیار بھری دعوت دے اور عزیزم قاری محمد عمیر مرتضیٰ صاحب دے توسط نال حاضری نصیب پہ ہونی ہے۔ دعا کرو اللہ ٹھنڈے اس موسم میں تسی جتنے بھی حضرات آئے ہو تسا نہ آیا خالی نہ موڑا۔ بلا تمہید میں تقریر شروع کرنے لگا ہوں، ٹائم کاٹے۔ میں اس گل نہ گلا نہیں کرنا بھی بندے تھوڑے کیوں، میں ہزارہ نے مجمع تقریر کرنے والا آدمی ہاں، لیکن اس گل نہ گلا میرا حق بڑھنا ہے، میں کراں میزبانہ کی بھی کراں تے جڑے نیڑے بیٹھے ن پرا انہاں کی بھی کراں بھی بولنے کیوں نہیں جا اے میرا حق بڑھنا ہے۔ اس وستی جاگ کے بہنا تھوڑا جا تے پلے شلے لاؤ تے چہرے آنا میں کی دیدار کراؤ، سارے بندے لاؤ پلے شلے لاؤ، میں کی چہرے آنا دیدار کراؤ۔ میں کی پتہ لگا ہے سرکار نے نوکراں خطاب کرنا آیا جا تساں بڑا پلا کیتا ہے بھئی پنیری تے نرسری ساری پیچھے پہ چھوڑی ہے۔ میں تے پہ سوچنا سا بھئی میں یہ پنیری اگے بیٹھی رہی تے میں کس طرح تقریر کر سا۔ بہرحال بھلا ہو ہے جی، کیونکہ انہاں نا کھپ پانی ہونی ہے، او تکو او لگے نے اس نال لگے نے، انہاں اپنا کام کرنا ہونا ہے ہر صورت۔ او پیر میر علی شاہ صاحب صلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جوین دم کر کے دینے سن تے اللہ تعالیٰ ایک ولی نی دعا نہ صدقہ بے اولادہ کی پتر چاہی دینا سی تے بچے اومن لوگ آون دور دراز تو آپ کو جوین دام کراون۔ ایک دن کیلولہ پہ کرنے زور نی نماز تو پہلے اور دوپہر نے کھانے تو بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کو عربی زبان میں کیلولہ کہا جاتا ہے، اور یہ سونے نبی نی سنت ہے۔ آپ نے ایک نوکر سی میرے منیری چے واقعہ لکھیا ہے، پہندہ اس بابے نا نام سی تے آپ ستے تے جاکتاں بار کھپ پائی ہے
تساں کی پتہ ہے جتھے ہومن پھر حال دعائی ہوئے 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 انہاں کی پھر کون ڈکا ہے جاکتاں پا دیتا رولا تے پیر صاحب نے اکھ کھل گئی تے پیندے کی بلا کے آنے نو پیندیا یہ شور کیڑی گل ہے اس آکھیا بابا تساں نی جوین پہ چیکڑی اور دیویا کرو انہاں نو جوین دم کر کر کے آج تے میں جڑا حال تکیا نا میں کہیا جوین نال زیرہ بھی رلیا ہے تے میں تقریر کیتے کرساں بہرحال تاں میں صوفہ تھلے لایا ادھر اے ماڑے بھرا علماء بیٹھے تے میں کہیا میرا صوفہ اگر آ گیا تے انہاں نی بہن جگہ کوئی نہیں تے میں تساں نے ویڑے واڑایا تے مہربانی کرنی ہے ہن میرے جملے اس کن چھپا کے کڈنے نہیں ایتھے لکھنے تے جڑا بچہ ہن بولیا یا درمیان وچ اس کھپ پائی کار نے بو اگے چھوڑ کے آسا انشاءاللہ العزیز 5 نبی ہیں ادھر جنہیں جلیل القدر اور اولو العزم ہونے کا شرف حاصل ہے ان میں حضرت عیسیٰ کا نام بھی شامل ہے قوم بڑی لاڈلی تے بڑی چہتی سی ایک دن ساری رل کے آ گئی آ کے آہنیے تو اللہ نا نبی ہے فرمایا بالکل اللہ میرے سرت ہے نبوت نی پگ رکھی ہے آہنین جس اللہ تیرے سر تے نبوت نی پگڑی رکھی ہے نا اس کی آنکھ بھئی ہون پکی پکائی پہ جائے پیڑے نہیں بڑھنے اس تو سادی تقریر سننی آتے کوئی نہیں ہے میرے کول اے آئی جڑی میں پہ بیان کرنا ہون اس رب کی آنکھ بھئی آنڈی پکی پکائی پہ جائے پکی پکائی روٹی پہ جائے پیڑے نہیں بڑھنے اللہ نے نبی پریشان ہو کے گورے گورے ہاتھ اٹھا لے شیرہ آسمان والا اٹھا کے کہنے مولا آ گئے نہیں رل کے مہربانی کر پھر بھیج دے او جڑی دعا منگی نہ کھڑکنا لے او دائیں بائیں نہ تکسو او جڑی دعا منگی اللہ نے پاک نبی نے او خدا نو اتنی پسند آئی کہ قرآن بنا کے ایک ایک لفظ حضور کے سینے پہ اتار دیا بس اوہی تقریری میری میں ادھا گھنٹہ تیرا مہمان آ پونا مہمان آ اے ہن تیری مرضی ہے تقریر کیتی نہیں جاندی کروائی جاندی ہے ربنا اے ہمارے رب انزل علینا نازل کر ہم پر مائدتن دسترخوان من السماء آسمان سے جب دسترخوان آئے گا تکون لنا عید الاولنا و آخرنا وہ دن ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا دائیں بائیں نہیں ویکھنا مجمع نے اندر 2-4 بندے سجے کھبے پہ تکڑیں میں انہاں پراواں کی آکھاں گا بس تسانا سجے کھبے تکڑنا ٹائم ختم ہو گیا ہے ہن مینوں تکنا ہے میں پوچھنا چاہنا آپ نے فرمایا وہ دن عید کا دن ہوگا جب دسترخوان آئے گا میں پوچھنا چاہنا جس دن دسترخوان لوے وہ دن عید کا دن کہلائے تے جس دن او نبی آئے جدے صدقے اللہ دسترخوان عطا کیتے نے دی آمد والا دن کتنی وڈی چلو مہربانی جڑے نہیں بولے ہو میں یہی سمجھاں گا بھئی منت من کے آئے ہو بھئی مولوی صاحب نہ منہ تکن جا رہے ہیں تے منتاں پننیاں نہیں چاہینیاں پوریاں کرنیاں چاہینیاں لیکن روزے جڑے ہونے نا او چپ نے کوئی نہیں ہونے کھان پینے روزے ہونے تساں نے کھڑکن والے اگر چپ نہ روزہ رکھنے تے پھر چپ رہو جڑے روزہ دار ہو تے باقی تے سبحان اللہ بولو نا یار چپ نہ روزہ نہیں ہونا میرے پراؤ تے میرے ہو بچے ہو ایک مولوی صاحب میں نو ملیا دوے محکمے نا دعا محکمہ سمجھنے ہو میں مٹھا جائے اشارہ کرساں جس نہ بننا شننا ساں جائے جلدی جلدی اپنی انگلیاں کان وچ پا لوے میں مٹھا جائے اشارہ کرساں گردنا موٹیاں تے شلواراں چھوٹیاں بس اے تک کو بالکل اس تو بات نہیں میں مٹھا جائے اشارہ کیتا ہے میں نو آہنا ہوں مولوی صاحب عیداں 2 ہونیاں نہیں یہ 3 کی کتو جا کلاوٹ ہو گیا میں کہا کتنی عیداں ہونیاں نہ آہنا 2 ہونیاں نہیں نہ خدا نے بندیا تو کی نہیں پتا عید الفطر اور عید الاضحیٰ بس میں کہا مولوی صاحب کتنی ہونیاں آہنا 2 عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کہا حوالہ میں دینا نوٹ کرو سرکار فرمانے ان یوم الجمعتی یوم عید للمسلمین جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے میں کہا ملا جی سال نہیں 52 آئیاں جے کتنی عیداں 52 سرکار فرمانے من 9 الى 13 من شہر ذی الحج ذو الحج کے مہینے کے 5 دن جن میں مومن مسلمان تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں
اے وڈی عید تو 2-3 دیہڑے اگے پیچھے سرکار فرمانے نے اے 5 مسلمانہ واسطی عیدی نے دن ہونے 52 تے 5 جنہاں نے ریاضی کمزور ہے یا پیریڈ انہاں اٹینڈ نہیں کیتے ریاضی نے تھلے تکو جنہاں نے ٹھیک ہے وہ بولو 52 تے 5 آواز کھٹے بندے زیادہ یا ٹر جاؤ تے یا بولو تے یا مینوں جان دے ہو 52 تے 5 آہا سرکار فرمانے جس دن مومن کوئی گناہ نہ کرے وہ مومن کے لیے عید کا دن ہے 57 تے 1 بولنے جاؤ سرکار فرمانے جس دن مومن کو مرتے وقت حضور کا کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے اور خاتمہ بالایمان ہو جائے وہ مسلمان واسطی عیدی نہ دیڑا ہے 58 تے 1 اے جڑے بزرگ بیٹھے ہونا 40 45 50 سالہ نے جنے انہاں کی پتہ ہے بھی کتنے 59 ہونے تو سنگی پتہ ہے 59 کتنے اچھا اے جڑے آج کل فیس بک تے ٹک ٹاک ماڈل ہے نا انہاں کی کونہ نے پتہ بھی کتنے 59 ہونے میں ایک جگہ تے یہی گل کی تھی تے 4 ایک جاکت بیٹھے سن میں کہا کتنے 59 ہونے 3 تھلے تکڑ لگ گئے تے ایک کونے اج کانا سردار سی آنا میں دساں میں کہ دس آنا 40 59 میں کہ سینے لگ بالکل کو نہیں پتہ جاگتاں کی اچھا توجہ رکھیں یار سرکار فرماتے ہیں جس دن مومن کا قبر سے بیڑا پار ہو جائے عید کا دن ہے 59 تے 1 حضور فرماتے ہیں پل صراط تو خیری لنگ جائے خیر ہے کچھ نہیں ہونا نہ یارا کیا ہویا کتنے 61 سرکار فرمانے جس دن مومن پل صراط تو خیری لنگ جائے عید نہ دن اور بخشش ہو جائے پاٹ اور جنت وچ خیر نال پیر رکھ دیا ہے 63 کتنی عیدہ 63 عیدہ اللہ توانو رنگ لائے اس طرح دے ہے میں نے وہاں وارسی صاحب گل سمجھے نہیں ہوں آپوں بھی پٹنی بھی لتے ہونا تھے مکی بھی لانے ہوں میں کہا نا کیا ہویا آنا یہ جڑیاں عیداں توں دسیاں خدا نے بندے یہ چھوٹیاں عیداں میں وڈی عید نہیں گل پیا کرنا وڈیاں 2 ہونیاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کہا مولوی صاحب میرا خیال ہے تساں بھی چھولے ہی دے کے پڑھنے رہے ہو آؤ حوالہ میں دیاں توجہ رکھنی ہے میری طرف لطف آوے تے بولنا ہے بخیلہ نے بیڑے نہ آیا سرکار فرمانے ان یوم الجمعتی سید الایام و اعظمها عند اللہ من یوم الفطر و یوم الاضحیہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے یہ چھوٹی عید سے بھی بڑی عید ہے بڑی عید سے بھی بڑی عید نا 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 اگلا جملہ ایتھے پاسیا ٹھنڈ تے پھر بولیں تے نہ پوے تے میں نو دسنا ضرور ہے میں مولوی صاحب تاں چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں ایلفی لائی رکھی ہے ہونٹاں تے بھئی جملے لطف نہیں دیتا صحابہ ہاتھ جوڑ کے آکھیا سونے ہوں اے جمعہ نہ دن اتنا ود گیا ہے وڈی نالوں بھی ود گیا ہے تے چھوٹی نالوں بھی ود گیا ہے وجہ کیا ہے سرکار نے فرمایا اس لیے بڑھ گیا ہے فیہ خلق آدم اس میں آدم کی تخلیق ہوئی اے میرے جوڑے ہاتھ نہیں تے اے میری چولیا میں پوچھنا چاہنا جس دن آدم آئے وہ جمعہ کا دن چھوٹی عید اور بڑی عید سے بڑی عید بن جائے تے جس دن او نبی آئے جدے صدقے اللہ آدم تو عیسیٰ تک نبیاں نو نبوت عطا کیتی ہے او دی آمد والا دن کتنی وڈی عید ہوئے گی اللہ توانو رنگ لائے اللہ عزت عطا فرمائے حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا اور انہیں آکے آکھیا تواڈے نبی تے ایک آیت اتری ہے اگر او آیت ہوئے آرہ ساں کول تے اسی عید منائی یار یہ وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے فلسطین کو فتح کیا تھا غیرت ہونی چاہیے نہیں ہے بندے وچ آج میزائل بھی پئے نہیں ادھر او ابابیل بھی آئی تے غوری بھی آئی شاہین بھی آئی تے حطف بھی آئی حطف 1 تے حطف 2 تے حطف 3 تے زرار بھی آئی خالد ٹینک بھی آئی میراج بھی آئی F-16 بھی آئی خیر نال ایٹم بم بھی آئی لیکن چڑھ جے ہیجڑیاں نے اگے گیا ہے ہیجڑا ہوئے بندہ تے او نہیں چلا سکنا خسرے سن خسرے اتھے ماما پڑھنا تو نہیں بیٹھی اچھا چلو میں پھر نہ گل کرنا کیونکہ بید بھی نہ ہوگا چھے اے میرے پراؤ تے میرے دوستو تے قابل احترام بزرگو عرض کر رہے ہیں ماں کہ غیرت ہونی چاہیے بندے نے اندر تے آج کہتے ہیں ہماری معیشت کمزور ہے مولانا صاحب ہمارا ملک بڑا غریب ہے ہم کیسے اسرائیل کے خلاف لڑائی کریں اور میں کیا میں نے ایک غزوہ بتائیں کہ صحابہ کی تعداد زیادہ ہو اور کافروں کی تعداد کم ہو غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک
کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے جتھے اسی زیادہ ہوئیے، اسی ہمیشہ تھوڑے ہی رہے ہیں، لیکن اللہ کریم نے تھوڑے آنو عزت عطا کی تھی، تھوڑے آنو عروج عطا فرمایا، کیونکہ عروج کا سبب وہ ہتھیار نہیں ہوتے، عروج کا سبب ایمان ہوتا ہے اور غیرت ہوتی ہے۔ مولانا عظمت چشتی صاحب تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی کا ایک کلام پڑھ رہے تھے، اور اس تے بھی پیر صاحب نے کلام لکھیا ہے جڑا میں ہن اگے واقعہ بیان کرن لگا۔ جدوں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ڈانگ چائی نا تے سارے یہودی قلعے نے اندر بند ہو گئے، تے انہاں آکھیا چابیاں دین واسطے تیار ہاں ابو عبیدہ، لیکن آوے او جس نے کپڑیاں تے ستاراں لگیاں۔ چلو خیر ہے، نہیں سمجھ آئی تے ہن میں کیا کر سکنا، میرا غلطی نہیں، قصور میرا نہیں۔ پھر میرے کو سنو جملہ، انہاں آکھیا چابیاں دین واسطے تیار ہاں، لیکن او آوے جس تے کپڑیاں تے ستاراں لگیاں۔ ہائے ہائے ہائے، تے ساریاں کپڑے نیاں نہیں، ادھر کچھ چمڑے نیاں بھی ٹاکیاں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب دی بارگاہ ابو عبیدہ بن جراح کا خط آیا، آپ مدینے تو چلے، ایک چادر ہے جڑی کندھے تے رکھی ہے، ایک مسلح نال ہے، ایک سواری ہے، ایک خادم ہے، کوئی ہٹو بچو نہ شور نہیں، کوئی اسلحہ بردار لوک نال نہیں، چوکیدار گارڈ نہیں۔ مدینے تو باہر پہنچے، بڑی وڈی گل ہی، اگر مجمع سارا چپ کر جاوے یا ٹیپ وے تے میری کوئی غلطی نہیں۔ مدینے تو باہر گئے تے آپ نے خادم کو روکا، روک کے فرمایا بندے دواں سواری اکے، جانا فلسطین ہے، اگر توں بمیں تے میں ٹراں تے میرے نال زیادتی ہے، اگر میں بماں تے توں ٹریں تیرے نال نا انصافی ہے، تے اگر دوئے رل کے سواری تے چڑھ بویے تے سواری نال ظلم ہے، تے عمر نو اللہ بھیجیائی انصاف واسطی ہے۔ ایسا نہیں غیرت مند لوگ، ایسا نہیں غیرت مند، انصاف واسطی عمر آیا ہے، لہذا ایک میل توں بیسیں تے میں اگے ٹرساں، پھر میں بیساں تے توں ٹرسیں۔ ہن اگلے جملے تے تھوڑی مرضی ہے، گراواں نے لوگ کو زمیندار بندے ہو، آپ نے فرمایا ایک میل توں بیسیں میں ٹرساں، پھر میں بیساں توں بیسیں تے ایک میل سواری کی خالی چلاساں۔ ایسا نہیں انصاف والے، ہوں ایتھے بندہ مر جائے نا کسے نا، یقین کرو 6 سالہ بعد بندہ بری ہو کے گھر آ رہا تے وہ دویاں نے سینے تے بہ کے مونگ دل کے آنا ہے، کچھ پٹ لیا نہیں میرا کی کر لیا نے، اے تو سانے سامنے آ گیا۔ او میرے او دوستو تے میرے او بھائیو تے میرے او بچیو تے بزرگو، عدل کی بات ہونی چاہیے، انصاف کی بات ہونی چاہیے۔ آج ملک نہ پٹھا کیوں گول ہو گیا ہے؟ عدل کوئی نہیں، انصاف کوئی نہیں۔ یقین کرو اتنی نا انصافی ملک میں، عدالتوں میں بک رہا ہے انصاف۔ آپ جائیں اور جناب دفتران اندر چاہ پانی لانے جاؤ، تکم چلانے جاؤ، کوئی ملک کا حال نہیں۔ 75 سال ہو گئے ہیں، ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، لیکن اس وقت سروے رپورٹ آ چکی ہے، توجہ رکھو، سروے رپورٹ میں لوگوں نے بتا دیا ہے، اور بتا دیا ہے حکومت کو بھی، کہ پاکستان کے 55% لوگ اس بار کرین پہ مور لگانا چاہتے ہیں۔ کرین تے مور لگنا لی، جنہاں نا نون گروپ پہ وہ بھی چپ روے ہو، تے جڑے بلے آلے نو بھی چپ روے ہو، تے جڑے تیر آلے نو بھی چپ روے ہو، تے جنہاں نا گروپ ماڑے نال رلنا ہے، او ہے میم گروپ، او تے اچھی سبحان اللہ بولو نا یار، میم ہی ہے نا گروپ تو سانا۔ ہاں جی ایک نام آڑے لوڑی نا، جس تے میم مروڑی نا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم روایت کا فصوں ہم نے فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ ہائے 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 ہائے، گرامی قدر احباب، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ایک میل توں بیسیں میں ٹرساں، پھر میں بیساں توں ٹرسیں، ایک میل سواری کی خالی چلاساں۔ میریاں ماما پینا بچیاں بھی میرا خطاب پیاں سننیاں، مجھ طالب علم نہ اور مجھ نا چیز نہ، او بھی نوٹ کرن جملہ، جدوں فلسطین آیا تے حضرت عمر نی اگے ٹرن نی واری سی تے اس نی واری بہن نی سی،
تے او نوکر پیری پہ گیا آنا سونیوں چھتاں دے سارے چڑھ چڑھ کے تساں نا انتظار پہ کرنے تے میں اپنی واری تساں کی دینا اے اسلام نی عزت نہیں گل لے تسی ببو تے میں اگے ٹرساں اے حضرت عمر نے جو جملہ بولا خدا دا نائیں میری چولی خیرات پا کے جائیں آپ نے فرمایا اسلام کو عزت نا انصافی سے نہیں ملے گی انصاف سے ملے گی اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تو بیٹھے گا عمر باغ پکڑ کے آگے چلے گا اتھے پانی پہ اسی گندا پانی اے بندے کی ڈر ہو نا نمازی بندہ وہ اپنیاں پانچے چھنگنا ہے اپنی شلوار چھنگنا ہے اپنی تہمت چھنگنا ہے اپنی توتی چھنگنا ہے آپ نے توتی بھی چھنگی ہے ادھر تے نالے باغ بھی پکڑی ہے تے خادم بیٹھے ہے سواری تے او چھتاں تے چڑھ کے تے انگلیاں دنہ تھلے رکھ کے تے حضرت ابو عبیدہ کی آنے نے اے تیرا آقا ہے لمبے لمبے داند موٹے موٹے ہونٹ کالا جیا رنگ اس تو پہ ڈرنے ہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا نہیں ہوئے جنے ہو بھول گئے ہو جڑا پر بیٹھے ہے وہ نہیں جڑا اگے پہ ٹرنا ہے وہ بس نہ توانوں شعر آنا ہے پھر صاحب سواری پہ غلام آ رہا ہے سواری پہ وہ پیر صاحب کا ایک شعر ہے بڑا مشہور شعر ہے کیا خوبصورت آپ نے آپ فرماتے ہیں امت کا امام آیا خود تو آگے ہے سواری پہ غلام آیا اس طرح نہ شعر ہے تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی نا میں جڑی گل کر رہا سا او تسی سنو حضرت عمر بن خطاب نی بارگاہ ایک بندہ آیا آ کے آنا ہے ایک آیت تواڈے نبی تے اتری ہے اگر او آیت ہوئے آرساں کول اسی عید بنائی یار آپ نے فرمایا او کیڑی آیت ہے آنا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی آپ نے فرمایا جس دن اتری ہے وہ دن بھی یاد ہے جتھے لتھی ہے وہ جگہ بھی یاد ہے جمعہ نہ دن سی عرفات دا میدان سی اہل ایمان کے لیے جمعہ بھی عید ہے عرفات کے میدان میں گزرا یوم عرفہ بھی عید ہے اگر یہ آیت تمہارے پاس ہوتی تم ایک عید بناتے ہما لنا عیدان ہم دو عیدیں مناتے ہیں کھڑکن والے ہو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جمعہ کا دن بھی اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہے حوالے نوٹ کرو دو کتاباں نہ حوالہ دین لگا اور آپوں پڑھیاں کتاباں تاں تواڈے سامنے پیش کر رہے ہیں پہلی کتاب ہے التنویر فی مولد بشیر و نذیر نمبر 2 الدر المنظم یہ التنویر جو ہے اس کے لکھنے والے مصنف کا نام حافظ ابو الخطاب ہے عمر بن حسن بن علی بن محمد بن فرہ بن دہیہ کلبی یہ وہ دہیہ کلبی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے سامنے بیٹھا کر محمد کا دل کرتا ہے تیرے چہرے کا دیدار کرو ساری کائنات جس نبی کی زیارت کو ترستی ہے وہ مصطفیٰ دہیہ کو سامنے بٹھا کے اس کا دیدار کرتا ہے دعا کتاباں نے اندر یہ حوالہ موجود ہے حوالہ کیا ہے کہ سرکار حجرے وچ سن تے مسجد نبوی نے ویڑے وچ صحابہ محفل لا کے بیٹھے نہیں مزہ آیا تھوڑی سبحان اللہ نہ میں ہتھے ہاتھ رکھن تو پہلے ایک واری گڈی پٹڑی تے چڑھنی ہے تے ایک واری بولو سبحان اللہ تاکہ میں کو 2-4 سر وچ گلاں وی سنا دیاں تو 2 4 5 6 8 بندیاں تو علاوہ کوئی سورج سنن اللہ نہیں ہاں ایک واری میں پھر موقع دین لگا اگر تسی سبحان اللہ بولو تے میں ایتھے ہاتھ رکھ کے کوئی 2-4 سر وچ سنا دیاں اچھا چلو اے ہن تک نہ اعتماد نہ ووٹ دیتا جی مینوں ہاں گرامی قدر احباب میرے آقا کریم حجرے دے اندر صحابہ کرام ویڑے وچ اچانک میرے آقا کریم دے حجرے دا پردہ ہٹیا سرکار باہر آئے صحابہ کرام دے درمیان کھڑے ہو کے فرمایا ما اجلسکم کیوں بیٹھے ہو صحابہ کہنے نے جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکم اللہ دے نبی اسی بیٹھے ہیں حمد و ثنا کرنے ہیں رب سونے دی جنہیں توڑے جیاں سونا نبی سانو عطا فرمایا ہے اسی کہہ رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اسی کہہ رہے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس
للناس بشيرا ونذيرا اسی کہہ رہے ہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ہائے 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 اللہ او قرآن سن کے سبحان اللہ کہنے والے ہو توڑے تے راضی ہوئے او دا سونا نبی توڑے تے راضی ہوئے اوہ کربلا میں شبیر راضی ہوئے اور شام میں ہمشیر راضی ہوئے نجف دے اندر ولیاں دا پیر علی راضی ہوئے. آپ نے فرمایا قسم اٹھاؤ صحابہ کہنے نے یا نبی اللہ واللہ ما جلسنا الا لہذا اللہ دے نبی قسم چاہنے عزیز سے کم مستی میٹھے جاؤں. سرکار نے فرمایا تو انہوں قسم کسے بے اعتباری دی وجہ تو نہیں اٹھوائی بلکہ تسی اندر سو تسی باہر سو میں اندر بیٹھا جاؤں. اخبرنی جبریل امین میرے گھر آیا آکے کہندہ سونے اندر بیٹھے ہو نوکر بار بیٹھے تے میلاد پہ منا دے جے اور ان اللہ تعالی یباہی بہم الملائکہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے ان پہ فخر کر رہا ہے. پھر میں نو کہن دیو جہاں نبی کا میلاد منایا جاتا ہے وہاں اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے اپنے بندوں پہ مان اور ناز فرماتا ہے. پھر اسی لیے ہم یا رسول اللہ کہنے والے سنی گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا کہہ رہے ہیں فلک کے نظارو زمین کی بہارو سویدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں 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 حضور آ گئے ہیں. گوڑے تھلا کرو اے لو پلے چلے ہو ماڑے ہو بچے ہو کیا بات ہے تیری. ہاں فلک کے نظارو زمین کی بہارو سویدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. سرکار کروں بار نکلے اچانک حضور دے کنا تے کسے نے ٹرنی آواز آئی. آپ نے مڑ کے نہیں تکیا بھی میرے پیچھے کون ہے یہ بندہ کون ہے پتہ ہی اس نا حضرت ابو درداء ہے. شاعر آہنا درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے تیری محفل میں بیٹھے جہاں بیٹھے. اے ٹوکاں تے رہنے سن ادھر ٹوکاں تے رہنے سن ٹوکاں تے اور سرکار پیچھے آ کے جمعہ پڑھنا. ایک دن کروں نکلے تے لیٹ ہو گئے تے بندہ ہو جائے نا لیٹ تے پھر وہ کوشش کرنا ہے بھئی میں پنے چھوڑ کے تے جڑا وچلا رہا ہے نا او کے نا دا جلدی پہنچا. سرکار دو عالم خطبہ پہ دینے مسجد نبوی کی بات ہے مدینہ شریف کا واقعہ ہے. اچانک حضور نے ویکھیا کہ میں خطبہ پہ دینا تے کچھ بندے جڑے لیٹ آنے نا او لوکاں نے مونڈے پھلانگ کے تے اگلیاں صفحہ جاننی کوشش کرنے. سرکار تک یا بھئی میں انہاں کی اللہ رسول نہیں گلاں پہ سڑانا کوئی ادھر تکنا ہے کوئی ادھر جگہ پہ لوڑنا ہے. حضور کو غصہ آ گیا اور جلال میں آپ نے فرمایا جتھے ہے ہو بیٹھ جاؤ نوکر کے نخرہ کی. سرکار کی آواز ہوا نے کیچ کی اور چلنے مدینے تو باہر پہنچی. اے ٹوکاں تو نکلیا لیٹ ہو گیا تے وچلے راہ تو مسجد نبوی وال پہ آوے. ایک زمیندار نے
کنڈیاں نہیں باڑ لائی سی اپنی باڑی نہیں حفاظت واسطی ایک پیر اگے رکھیا ادھر ایک پیر پیچھے رکھیا تے سرکار نی آواز کان تے آئی بھئی جتھے ہے او بہ جاؤ عقل آکھیا نہ بمی کنڈے لگ جاسن عشق آکھیا نہیں بہ جا مدینے دے تاجدار دا حکم آ گیا بہ جا صحیح اتھے ہی بہ گئے صحابہ نفل شفل پڑھ کے جدو گھر جان لگے تھے اس جڑیں کی تکیوں نے بھئی باڑی وچ بیٹھے ہیں تے ایک صحابی نیڑے آیا اس آکھیا واقعی سادہ ہی ہیں تمہیں ہیں سادہ ہی ہیں سرکار مسیتی والے ہیں کی آکھیا بھی بہ گچو تے تم ہی تھے بیٹھے ہیں تے اگوں صحابی آنا نا سرکار اے نہیں آکھیا بھی مسیتی والے بابو حضور نے مطلقاً کہا ہے بیٹھ جاؤ اوے نوکر کے تے نخرا کے عقل آکھیا نہ بمی عشق آکھیا بہ جائی او صحابی حضور دی بارگاہ چاہیا آکے کہندا یا رسول اللہ میرے بچے توڑے قدمات قربان جان ایک گلتے دسو نو آپ نے فرمایا کہ کہنا چاہنا ہے آدھا تسا مسجد والے انہوں بینڈ دا کیا یا بار والے انہوں ہی آکیا حضور نے فرمایا نہیں میں مسیتی والے انہوں آکیا ہے ٹھا ٹھا کر کے ہس کے کہنا ایک جنا باڑی چ بیٹھے آجے آپ نے فرمایا تو اٹھایا کیوں نہیں وہ صحابی کہندا یا نبی اللہ میں انہوں نیڑے ہویا اٹھان وستی انہیں آکیا نہیں پرا ہٹ جاؤ جس شان نال مدینے والے نے بٹھایا ہے اس سے شان نال آکے نہ اٹھاوے تے میں نہیں اٹھ رہا جے محبوب بلاوے ایک دم تے پھر سر نو پیر بناؤ یہ سر منگے تے سر دے تے کدے بھی دیر نہ لاؤ یہ یار دا کدے گلا نہ کریے ہمیں سکھ دے ہی مر جاؤ یہ او کھڑکن والے ہو بولو تے مرضی نہ بولو تے میرا دور نہیں آزم کہندہ ہے آزم یا تے لائیئی ناؤ اے لائیت توڑ نبھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی اطلاع آئی ہے بندے باہر کھلتے وہ پھر بیچارے کسی اور چکر چتا آئے ہو سن وہ محفل وزیر آئے نہیں وہ جڑا چکر پہ پورا کر رہے ہیں پھر انہوں کی کھلن دے میں ان کیا بلا سکنا آتے ہیں وہی جن کو کئی کروں اٹھ کے تے باہر آکے کھل رمان ہاں تے کئی مغرب تو بعد نے اتھے بیٹھے ہو من اے نصیبہ نہیں گل ہے اے اللہ جتنی کسی کی توفیق دے آج کسی کو رینجر نہیں لا رہی فوج نہیں لا رہی پولیس نہیں لا رہی محبوب کی محفل کو گرامی قدر احباب آزم کہندا ہے آزم یاتے الہی ناؤ الہیت توڑ نبھا یہ او گرامی قدر احباب میں ادھی نسبت قربان جاوا ادھی قسمت قربان جاوا جنہوں اٹھان وستی مدینے دے تاجدار نے اپنی کملی موڑیاں دے رکھ لے کیا بات ہے توڑی خاموشی دی میں کہہ سکنا واؤ کوئی گھروں نہ آوے تے باہر آکے کھڑا ہو جائے تے کوئی محفل دے اندر آکے بھی نہ بولے اور میں کئی لوگاں نو ویکھیا دانیاں دوڑاں چ بولنے گھوڑا نے گھوڑیاں نے میلیاں چ بولنے تے کئیاں نو تکیا پوری رات گلوکار آندا ہے شراباں دے نشے دے اندر مست ہو کے دل للکرے مار دین تے کئی محفل دے اندر آکے چپ کر کے بیٹھ جاندے اوئے اتے نصیب دی گل کہ کوئی دانیاں دوڑاں چ بولے تے کوئی نبی پاک دی محفل وچ بولے ہاں میرے آقا کریم اپنی کملی موڑے دے رکھ لئی تے جو ہی ادھے نیڑے گئے تے انہیں اتھے ہی ہاتھ بن کے آ گیا سونے ان نیڑے نہ آوے ہو
اتو ہی اشارہ کرو میں پیر وچ آ جاواں گا کدھرے تواڈے قریب آن نال میں بے ادب نہ ہو جاواں آپ نے فرمایا ابو درداء جس شان نال بٹھایا ہے اس شان نال مصطفیٰ آ کے اٹھائے گا میرے آقا نیڑے آئے اپنا ریشمی ہاتھ ابو درداء دے قریب کر کے فرمایا دے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ دے اندر میرے علماء کرام جو ہی صحابی دا ہاتھ میرے نبی دے ریشمی ہاتھا دے اندر آیا تے او دیاں چیخاں نکل گئیاں آدھا پہلے تے لوگوں کو سننے سا آج یقین آ گیا لجپال پریتاں لجپال پریتاں توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں پھر خیر کرم دی پا دے دے میرا دل کردہ تو انہوں گولڑے بھی لے جاؤں آؤ آؤ تاجدار گولڑا پیر مہر علی فرمانے کہ جوڑا لالا دا ہاتھ پھڑ کے چھڑ دینا ایک کم نہیں لجپالا دا میرے آقا دا چہرہ آگے آپ نے مڑ کے نہیں ہوئے کیا ادھر تک کو ذرا دو چار بچیاں پھر کھپا دیتی جے جڑا نال بیٹھے انہوں نے چپ کرا دے میرے آقا نے مڑ کے نہیں ہوئے کیا آج ایک ملہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے نبی نو تے کن پچھے دا علم نہیں میں کیا کیوں گمراہ ہو گیا ہے میرے آقا نے اپنی انگلیاں اٹھائیاں ادھر بے کیوں جناب ایک کتاب الدر المنظم ہے لکھنے والے شیخ عبدالحق آبادی ہیں آپ نے مڑ کے نہیں ہوئے کیا پیچھے میرے پیچھے کون آ رہا ہے اور آپ نے اپنی انگلیاں اٹھا کے فرمایا ابو درداء کوئی حال نہیں چلو مہربانی آج گیا اگلی باری میں بھی ڈیڑھ دینے ہیں تو سنگی سوچا بھئی کھڑکنا لیا کی کھڑکار کرنا یا نہیں کرنا آپ پہ کھڑکنے ہو او بولو اچھی آواز نہ لو سبحان اللہ کیا گل ہے یارا گونگے بندے نہ بولن ڈورے نہ بولن جڑے زنانیاں پچھے ماں نے بے ادب ہیں او منہ تھلے رکھن جڑے یارہ بیلیاں پچھے پیو کی گالاں کڑنے او منہ تھلے رکھن باقی تے ہوتے رکھو نا یار سبحان اللہ بولو آئے ہائے ابو درداء جی حضور تواڈا نوکر فرمایا کتھے جلے ہیں یا رسول اللہ جتھے تسی جا رہے ہو میں کیا رات دا ٹائم ہے کروں نکلے ہو کوئی نقصان نہ دے جائے میں بھی نال چلے آؤ آپ نے فرمایا آ پھر میرے مگر حضرت ابو درداء کہنے سرکار ایک موڑ کٹے آؤ دوہ کٹے آؤ تریہ کٹے آؤ چوتھا کٹے آؤ ایک دروازے دے سامنے حضور آ کے کھڑے ہوئے اے دروازہ عامر انصاری صحابی دا دروازہ کھڑکایا کسے بندے ادھروں کنڈا لایا میں بھی سرکار نال اندر داخل ہویا اساں بڑا عجیب منظر ویکھیا کہ گھر دا مالک عامر انصاری ایک لکڑی دے تختے دے کھڑا ہے ہاتھ بن کے کچھ پڑھدا جا رہے ہیں اور خاندان دے برادری دے لوگ واہ واہ کہندے جا رہے ہیں میرے نبی جو ہی اندر آئے کسے ہاتھ چمیا کسے پیر چمیا آپ نے عامر نو ملایا فرمایا ما فالتا ایک پیا کرنا سے ہاتھ بدے سنی تے کچھ پڑھنا سے پیا تے جڑے اگے بالے نہیں یہ سارے واہ واہ پہ کرنے سن یہ کیا پیا کرنا سے ہن سنو عامر دا جواب عامر کہندا یا نبی اللہ میں میلاد والی رات اپنی خاندان برادری نو کٹھا کر کے انہاں نو تواڈیاں شاناں سنانا تے اے واہ واہ کرنے میرے آقا مسکرا کے کہندے ترے کم پکے ہو گئے نہیں جملہ پڑا ہے سبحان اللہ دی آواز کم میں ایک باری پھر میں تانوں سبحان اللہ دا موقع دین لگا آپ نے فرمایا عامر جڑا کم کیتا ہی ادے نال ترے کم پکے ہو گئے نہیں دو چار بندے اجے بھی مجمع نے اندر بیٹھے نے جڑے اجے تک نہیں بولے میں بار بار ہاتھ پہ جوڑنا ہون آخر بار ذرا مہربانی کر دیں ہو آپ نے فرمایا جڑا کم تو کیتا ہے او دے نال 3 کم پکے ہو گئے نہیں
جنت نے 8 کھل گئے. نمبر 2 فرشتے تیری مغفرت دیاں دعاواں پہ منگن. اور نمبر 3 اللہ نے تیرے گناہاں نو معاف فرمانا ہے. تے جڑا قیامت تک میرا غلام یار میرے نال پیار کرے گا اور میری محبت دی محفل سجائے گا, اللہ جی میں تیرے گناہاں نو صاف کیتا ہے اللہ دے گناہ بھی معاف فرما دے گا. ہن بھی جڑا بندہ نہ بولے پھر میرا حق بندا ہے مائک تو منہ پراں کراں صوفے تے اٹھ کے تے سیدھا دے کول جاواں تے انہوں جا کے پوچھاں کیڑی گل ہے میرے ویرا لنگر لبا نہیں یا امید نہیں. اگر امید نہیں تے میں دس دینا ضرور ملے گا. فلک کے نظارو زمین کی بہارو سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. بولتے سارا مجمع رہا ہے لیکن ہاتھ اٹھاؤ گے تو پتہ چل جائے گا سارے میرے نال. فلک کے نظارو زمین کی بہارو سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. ارے غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ رب دا حبیب آیا کل بن گئی غریباں دی تے کوئی مڈی کماداں دی اے کوئی مڈی یہ کما آداں دی او نالے ساڈا ماہی لگدا نالے جعفریا داں دی نالے ساڈا ماہی لگدا نالے ساڈا ماہی لگدا نالے ساڈا ماہی لگدا نالے جعفریا داں دی. میرا خیال ہے تقریر کافی ہو گئی ہے تے مجمع نو زیادہ پریشان بھی نہیں کرنا. تسی کوئی نہیں ہو نا تسی جے نظرانے پہ دینے ہو اے جڑے اگے بیٹھے لنگر کھا چکے لفظی 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 ایک باری پھر بولو پیار نال سبحان اللہ. اللہ توانو رنگ لائے لیکن سنی لنگر بھی کھانا جانتا ہے. فیض آباد میں کھڑے ہو کے نبی کے نام پہ گولیاں کھانا بھی جانتا. صرف لنگر نہیں لنگر نہیں مت سمجھیں دور حاضر دے ایک فرد نو رضوی آدے اے درد ساری امت دا اس درد نو رضوی آدے اے یاد قرون اولا دی اس بچی گرد نو رضوی آدے او جدی پوسٹ آئیڈیاں بند ہو جاون اس مرد نو رضوی آدے.
اور شوگر کے مریض کو چینی ہضم نہیں ہوتی، بی پی کے مریض کو چاول ہضم نہیں ہوتے، یورک ایسڈ کے مریض کو بڑا گوشت ہضم نہیں ہوتا، دل کے مریض کو دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا، اور جس کی رگوں میں حرامی خون ہو اسے بابا خادم بھی ہضم نہیں ہوتا۔ او سائیانو بھاکن والے ہوتے دنیا لانت ٹونی ریسی، او جس نو رضوی در در کی تھی اس نو در در ہاں آزاد ہے وہ بھی پیا سوچنا بھی کرنا کیا ہے۔ وہ سائیاں نو بھونکن والے اتے دنیا لانت ٹونی رہسی، جس نو رضوی در در کیتی اس نو در در ہوندی رہسی۔ اور نہ امیر کامیاب ہے نہ وزیر کامیاب ہے، رکھ میرے سر تے قرآن پڑھا میرے کلوں کلمہ، کامیاب تے مصطفیٰ دے درد فقیر کامیاب ہے، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اقبال کہندا ہے غلامی میں نہ کام آتی ہے تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ایک جملہ میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کہوں گا۔ اقبال کہندا ہے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ توانو رنگ لائے، اللہ توانو عزت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں تے میرے پراؤ تے میرے بچوں تے میرے بزرگوں، میں ایک دھماکہ کرنے لگا ہوں۔ دھماکہ کرنے لگا تے جس بندے نے کن وگنے رہے نکے ہونے آئے تھے وہ بندہ 2 منٹاں واسطے باہر چلا جائے، تے اگر کناں نے پردے نہ خطرہ ہے پھٹڑنا تے جلدی کرو، منٹ لاؤ، انگلیاں کان وچ پاؤ۔ میں ایک فکرہ دین لگا، تساں کول ایتھے سوئی گیس ہے؟ کوئی نہیں، چلو شکر کرو جنہاں کول ہے انہاں کول کیڑی پئی آنی، اے پنڈی والےاں کول کونی بھی آنی گیس۔ میرے ملک کا نلائق وزیر اطلاعات اجے سردیاں آئیاں نہیں تو آنا ہے، اس بار ہم پورے 24 گھنٹے گیس نہیں دے سکیں گے پاکستانیاں نو۔ میں کہا پہلے تسی گڑے رنگ پہ لڑے، نہ اتھے گیس ہے نہ بجلی ہے نہ سڑکاں نہ امن ہے نہ عدل ہے، تے تسی کہہ لوڑنے اوپر بہ گئے۔ تساں نے ہتھیار اگر فلسطینیاں نے کم نہیں آنے، کشمیریاں نے بھی کم نہیں آنے، تو پھر مارو نہ کی سمندر میں چاہ کے، اور جو سوچ پرانی کا مالک ہو اس سردار کا کیا فائدہ، جو غیر کے آگے جھک جائے سر پر دستار کا کیا فائدہ۔ سیال کوٹ کینٹ دے اندر اے میں شعر پڑھیا ہے، مولانا علامہ فاروق الحسن صاحب نے اپنا موبائل آن کر کے میرا شعر ریکارڈ کیتا ہے۔ ہن تو مہربانی کرنی ہے، پتہ نہیں کہ کرے گا میرے جملیاں نال۔ شاعر کہندا ہے جو سوچ پرانی کا مالک ہو اس سردار کا کیا فائدہ، جو غیر کے آگے جھک جائے سر پر دستار کا کیا فائدہ، جو محض نمائش کی خاطر ہو بیکار ہتھیار کا کیا فائدہ، جو گھر میں چوری ہونے دے اس چوکیدار کا کیا فائدہ۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک گھر کی مانگ، ایک فلسطین ہے، کشمیر ہے، برما ہے، عراق ہے، لیبیا ہے۔ اگر لیبیا کسی مسلمان نو درد ہوئے تے پاکستانی اپنے دل وچ محسوس نہ کرے، سمجھ جاؤ جنازہ غیرت نہ نکل گیا۔ فلسطین میں میرے فیڈر پین والے بچیاں تے بم لگن،
تے پاکستانی آکے تے فلسطین نہ مسئلہ ہے تے اسانا مسئلہ ہے ہی نہیں میرا آرمی چیف آکے میرا وزیر اعظم آکے تے انہاں دا مسئلہ ہے ساڑھا تے ہے ہی نہیں پھر سمجھ لو غیرت بھی گئی ہے تے ایمان بھی گیا ہے اور اس بے غیرتی والی زندگی سے مر جانا بہتر ہے میاں صاحب کہنے نے بے غیرت دی یاری نالو اے سنگ کتے دا چنگا اے بے شرمی دے یار مرغ نالو اے ساگ سروں دا چنگا میاں صاحب کہنے نے اصلاں نال جنے کی کریے تے نسلاں تک نہیں بھول دے بے نسلان جنے کی کریے اگوں الٹیاں چالا چل دے کیونکہ نچیاں دی اشنائی کولوں اے فیض کسے نہ پایا ککر اتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا ایتے بابا فضل دین کلیامی دے منن والے بھی بیٹھے نے ایک شعر میں بابا جی دی بارگاہ نے اندر آج ایویں نہیں فضل فضل پئی ہونی ایویں نہیں پئی ہونی ایویں نہیں پئی ہونی فضل فضل بابا جی سائیں فضل دین کلیامی کو دنیا سے پردہ کیے کم از کم 1.5 صدی گزر گئی ہے لیکن ہر بندہ بابا جی دا نا جاندہ ہے سزوکیاں پچھے میں کو گڑیاں پچھے میں کو حق فضل یا فضل حق فضل یا فضل میں ایک جملہ انہا وستی عرض کرا گا جڑے بابا جی کلیامی دے مریدن اور بابا جی کلیامی نال پیار کرنے والے میاں صاحب بابا بلے شاہ قصوری کہنے نا میں بوتی رب رب کی تھی نا میں بوتی رب رب کی تھی تے نا تسباہ کڑکا یا اے بلے نو ایک مرشد ملے آؤ جنہیں ایویں چاہ بخشا حق فضل بولو 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 حق فضل حق فضل حق فضل بلے نو ایک مرشد ملے آؤ بابا بلے شاہ دا ایک اور شعر تو آنو سنانا چاہنا کیونکہ میری تقریر 85% گئیا میری اماں بھینا بچیا نو میرا پیام بابا بلے شاہ کہنے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو کھوکے مال یتیمان دا اے بھیج مسیتی جاندے ہو اے پھٹ دلان دے سیدھے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو اے نفس تے چھری پھیر دے نہیں بکرے کیتی جاندے ہو اے فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلانی تی جاندے ہو او دسو تے سی بلے شانوں کی کچھ کیتی جاندے ہو بے نمازی بن کے مرنا یزید کا طریقہ ہے اور نمازی بن کے جان دینا حسین کی سنت اذان سننے کے بعد جڑا میرا بھائی مسجد اندر نماز پڑھنا آوے ادھر تک کو ذرا او بڑے ہو دوستو ادھے نالو لالی چنگی چڑی چنگی کگی چنگی بلبل چنگی جڑی گندی نالی چو پانی نہ گھٹ بھر کے دے اپنا چہرہ آسمان والوٹا تینو تیرا یار کال کرے کتھے تے تو آکھے میں کھڑک کھڑا تو کتھے میں گور فراؤں میں اڈیالے ہاں میں
خواجہ کارپوریشن میں اڈیالہ روڈ تے میں تینوں مچھلی کھلاواں باربیکیو کھلاواں تو موٹر سائیکل دب کے خواجہ کارپوریشن چلا جائیں او تو یار دی کال تے اتنا لمبا سفر کر لیا تینوں ڈیلی 5 کالاں بیانیاں خدا دے گھر میں تواڈی عادت نہ جاننا میری عادت ہے کہ میں کسی کی کال کرانا تے او بندہ کٹ دے میں اس نو فون دوبارہ کر دوں تسی لگے رہنے میں کیوں اس میرا کٹیا کیوں اگر وہ مصروف سی وہ سائلنٹ کر دے گا اس میرا کٹیا کیوں گل ماڑی بجی کٹیا کیوں ہے میں اگر کسے دی میرا کوئی بندہ میری کال کٹ دے میں انہوں فون نہیں کرنا اوے میں تے تو ڈیلی 5 واری کالاں پہ کٹنے خدا نہیں حساب لا ہفتے دیاں کتنیاں سال دیاں کتنیاں نے او نوجوانہ عبداللہ بن وارسی کو فکرہ لے جاؤ تینوں یار نے نہیں بخشوانا تینوں مدینے دے تاجدار نے بخشوانا اپنے ماں اپنے باپ اپنے امام اپنے خطیب اپنے استاد مولا علی فرماندے نے جنہیں میں نے ایک بھی لفظ پڑھایا وہ میرا آقا ہے چاہے تے میں نے ویچ دے وے چاہے تے میں نے کول رکھ لوے تے میں تے تو جدے پیچھے نماز پڑھئے تے جدے پیچھے جمعہ پڑھئے جدے کنو قرآن پڑھئے تے ساڑھے بچیاں نو امام قرآن پہ پڑھاندہ ہوئے تے تھڑے تے بہ کے ادھے گلے کر کے اپنیاں نمازاں ضائع کر دیں گے وہ 2-4 بندے دائیں بائیں پہ ویخ دے ہو آخری میرا جملہ جے زندگی دا پتہ نہیں ہے تسی اگے ہو یا میں آگے آؤ جڑا مسجد دے اندر امام نو آکے اگے ہو تے پار آکے پچھے رہ او بندہ یزید دی فکر دا ترجمان ہے او جڑا بندہ مسجد دے اندر بھی امام نو اگے ہی رکھے تے بار بھی امام نو اگے ہی رکھے او حسینی فکر دا ترجمان ہے لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن ہیر ملا صدا باد رہو شاد میری ماما پینا بچیاں خوش رہو کرانے اندر کدے کسی لوڑ نہیں کمی نہ ہوئے 2-4 اشعار میرے ساتھ آیا میرا مہمان آپ کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہے اور اگر 2-4 فکریں اچھی لگن تو اس نوجوان دی ضرور حوصلہ افزائی کرنی ہے میرا رفیق سفر ہے میں نو پہنچانا اسی نہیں ذمہ داری ہونی ہے اور اس کے بعد ایک مختصر دعا کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا چونکہ کل میں نے جانا ہے پرسوں میرا ڈیرہ اسماعیل خان کا ٹور ہے اور کل میری منڈی بولدین خطاب ہے میں صبح میرا سفر ہے میں 2-4 فکروں کے لیے بلاتا ہوں جناب محمد سفیر صاحب کو آئیں اور 2-4 اشعار آپ کو سنائیں نثر میں لطف آئے تو ضرور بولنا بھی ہے اور انہ دی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے داد امداد بھی کرنی ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم نبوت ناموس رسالت سے چند اشعار پیش کرنا امید کرنا ذوق نہ سن سو رتبہ بشر دا دو چند کر دتائے رتبہ بشر دا دو چند کر دتائے نور نو بشر وچ پیون کر دتائے صدرانو زیر کمن کر دتائے رتبہ اتنا بلند کر دتائے حضور نشان نہ بہت بڑا جملہ ملائکہ نو پل پل پابند کر دتائے ملائکہ نو پل پل پابند کر دتائے پوا کے تینو تاج نبوت دا دروازہ بند کر دتائے چنگا کام کر کے ویکھی جتی بازی ہر کے ویکھی دنیا پچھے ہر کوئی مرد آئے نبی دے ناتے مر کے ویکھی دل تے ہاتھ رکھ کے سچ سچ دس مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا
پھر ہندوستان ہی ٹھیک ہاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت و شان دے چند اشار افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا علی کا زیب و زین زندہ ہے فاطمہ کا چین زندہ ہے مت پوچھ ان بے زباں کتابوں سے سنو جب اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے سید پیر نصیر الدین نصیر نے صاحب نے چند اشار کربلا نے حوالے نہ حضرت صدیق اکبر کی شان میں چند اشار نبی کے من کو جو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں عیاں ہوں کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں نبی ہوں جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں بدن پر ٹاٹ اوڑ آئے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھر میں کچھ نہ چھوڑ آئے اسے صدیق کہتے ہیں مولانا عظمت چشتی صاحب آپ کے علاقے کی جان بھی ہیں پہچان بھی ہیں اور اڈیالہ روڈ پہ ایک بڑا عظیم ادارہ چلا رہے ہیں جس بچے نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے یہ ان کے ادارے کا فیض یافتہ طالب علم تھا آپ حضرات نے ایک تو ان کے ادارے کا خیال رکھنا ہے اور میری تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے اور بڑی عید کے موقع پہ چھوٹی عید کے موقع پہ زکوٰۃ کے موقع پہ فطرانے کے موقع پہ اور باقی صدقہ خیرات جب دیتے ہیں تو ضرور ان کے ادارے کو یاد رکھیں تسی سال بعد ایک کنک نہیں بوری بھیجو تے اے 2-3 سالاں بعد ایک قرآن پاک نہ حافظ بچہ تو سکی دے کتنی بڑی گل لوگ آنے نہ سکی مدرسے کہہ پہ دینے میں کہا تو ایک بوری دیتی ہے انہوں نے ایک دانے نہ خیال رکھیا ہے آج پرا پراؤ تے راضی نہیں پین پینوں تے راضی نہیں دو پرا بمن نہ ایک دوے نے گلے دو پینا بمن ایک دوے نہ گلا ماما اپنے نہ گلا اپنی نہ اور چاچا بدری یہ نہ گلا اور گلے ہی گلے تو کوئی شاید دیں تامی جزاک اللہ نہ دیں تامی شکریہ ایک چمڑا تو نے بھیجا بڑی عید کے موقع پہ بیل کا مدرسے میں اور انہوں نے تینوں او بندہ دیتا جیڑا مسجد نے مسلح دے کھل کے تے 5 وقت نماز پڑھا رہے ممبر تے بہ کے خطبہ دے رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں مدارس کو عام سی اصل کام ہے لوگ پہ کر انہاں دا خیال رکھنا ہے اور صدارتی خطبہ بھی انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے مولانا عظمت چشتی صاحب ابھی سنی علماء کونسل اڈیالہ روڈ کی صدارت بھی ان کے پاس ہے انہیں اس کی بھی مبارکباد ہم دیتے ہیں اور ان کے ادارے کے کافی سارے طلباء یہاں آج تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دے ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور تعاون کرنا لیا دی خیر فرمائے دیگر علماء کرام کے ناموں سے میں ناواقف تھا میں بہت معافی چاہتا ہوں میری نلائکی سمجھ کے مجھے معاف فرمانا تمام حضرات میری مائیں بہنیں ایک مختصر دعا کریں اور میرے لیے کوئی بھائی بھی مجمع سے نہ اٹھے اور نہ میرے ساتھ جائے گیٹ تک تمام حضرات بیٹھے رہیں گے مولانا عظمت صاحب جو ہے اپنی معروضات کا اظہار کریں گے آمین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و بارک سونیاں جنہ دوستاں پراواں اے محفل سجائیے اللہ جڑیاں جائز دلانیاں مراداں نو پوریاں فرما اور انہاں نے کرنے اندر انہاں نے باڑیاں نے اندر انہاں نے دکاناں وچ انہاں نے اس کاروبار وچ برکتاں عطا فرما انہاں نے مویاں نی بخشش فرما جینیاں نے درجے اچھے فرما انہاں نے ماواں پینا بچیاں نے نصیب اچھے فرما عزت آبرونی زندگی انہاں کی نصیب فرما
اے بچہ عمیر مرتضیٰ، اس کے لیے دعا کریں. کل اس کے ایک عزیز کا مہندی شادی کی تقریب تھی. اللہ تعالیٰ انہوں دی شادی نو حقیقی معنی امید خانہ آبادی فرمائے اور جوڑے نو اللہ سونا پیار عطا کرے. اللہم تقبل منا انکا مجیب الدعوات. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. مولانا عظمت چشتی صاحب جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں. آپ حضرات نے بڑی ذوق سے اور بڑی یکسوئی سے ان کا خطاب سنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے بہت اصرار کیا ہے کہ دعا ہونی چاہیے، کیونکہ آج ہمارے جو سابقہ صدر تھے سنی علماء کونسل اڈیلا روڈ کے، ان کا خطاب تھا قبلہ کے خطاب کے بعد. تو ان کے مدرسے کا ایک بچہ جو ہے وہ شدید بیمار ہو گیا، تو وہ اس کے علاج معالجے کے لیے اسپتال چلے گئے. انہوں نے مجھے کال کر کے بتایا کہ آپ نے میری طرف سے معذرت کرنی ہے. تو دیکھ لیں جیسے وارثی صاحب فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں اپنے بچوں کی اتنی فکر نہیں ہوتی ہے جتنے مدرسے میں رہنے والے طلباء کی فکر ہوتی ہے. اور یہ ہر استاد کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں رکھی ہوئی ہیں. تو اس لیے ہمارا جو مشن ہے وہ لوگوں کو قرآن پڑھانا ہے. آج ابھی جو پہلے بچوں کام ہو رہے دیکھ رہے تھے، یہ انہی چیزوں کی کمی ہے. تو الحمدللہ جب ہمارے بچے دین کے علم سے آراستہ ہو جائیں گے تو یقیناً انشاءاللہ انہیں پتہ ہوگا عالم دین جب تقریر کرتا ہے تو اس کو کیسے سنا جاتا ہے. اور واجد صاحب ہمارے سٹیج پہ بھی تقریر کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کتنی محبت سے ہمارے بچے طلباء ہماری عوام جو ہے ان کو داد دیتی ہے. تو اس لیے صرف آپ نے آج کے اس مجمع سے یہ لے کے جانا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے. سارے بولو انشاءاللہ. اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، بولو انشاءاللہ. میں ہر جگہ یہ پیغام دیتا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیتا ہے کہ ہمارا اگر یہ کام ہو جائے. آج دیکھیں اگر یہاں سے میں کہوں جی یہ پورا مجمع بیٹھا ہے، میں نے کئی بار سوال کیے، کوئی ایک بندہ مجھے بتائے جس نے کبھی اپنے بچے سے ساری نماز سنی ہو. کوئی ہے میں سے بیٹھا ہوں؟ پھر ہم کیسے بدلیں گے؟ کیسے حضور کا دین ہمارے گھروں میں آئے گا؟ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو کہے جی بیٹا آپ کو استادوں نے دعائے قنوت پڑھا دی، ذرا سنا دو مجھے. ہے جی آپ نے نماز جنازہ استادوں نے پڑھا دی ہے. ہمارا پتہ ہے کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کہتے جی ماشاءاللہ میرا بچہ حافظ بھی بن گیا، کبھی مدرسے گئے ہی نہیں، کبھی سکول گئے ہی نہیں. جی ہمارا بچہ پڑھ بھی گیا ہے. ہمیں جاننا چاہیے تھا. اگر تمہارا بچہ آگے کہہ رہا جی آج استادوں نے نہیں پڑھایا، بندے کہتے ہیں ہاں نہیں پڑھایا، وہ کبھی جا کے پوچھا نہیں مسجد میں بچہ گیا بھی کہ نہیں گیا ہے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں مرنے کے بعد میلاد بھی ہوتے رہے اور ہماری قبریں روشن رہے، پھر حضور کا قرآن بچوں کو پڑھانا پڑے گا. پھر ان بچوں کو بتانا پڑے گا کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے، تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا بچہ خود اپنے ہاتھوں سے ہمیں غسل دے رہا ہو. تو یہ سارا کچھ سکول نہیں دیں گے ہمیں. یہ اگر کوئی چیز تمہیں دے گی وہ مدرسہ ہے، وہ مسجد ہے. اب دیکھیں نا کتنی دیر سے میں مغرب کی نماز کے بعد یہاں پہ بچے کود رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے ایک بندہ بھی نہیں گیا ہے. ایک بندہ بھی نہیں گیا. تو یہ میلاد ہمیں فائدہ پھر نہیں دے گا. پہلے نماز ہے پھر میلاد ہے، پہلے نماز ہے پھر سیرت کی محفل ہے، پہلے میلاد ہے پھر ساری باتیں ہیں. اس لیے میں ہر جگہ اس میلاد میں پیغام دیتا رہا، علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں. اور یہ بات لے کے جائیں کہ ہم اگر اس طرح میلاد شروع کر دیں کہ صبح کی نماز پڑھیں تو کہیں یہ میلاد والے آقا کی یاد میں پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھیں تو حضور کے میلاد کی یاد میں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں اور صبح اٹھ کے سورہ یاسین پڑھیں. اگر پیسے نہیں بھی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ یہ وہ قرآن ہے جس نبی کا میلاد مناتے ہیں، تو نے اس قرآن کو مصطفیٰ کے سینے پہ نازل کیا ہے. تو یہ ہماری دعوت فکر ہے. جیسے میں اکثر بھائیوں سے کہتا ہوں، میرا بھائی بھی ایک ماشاءاللہ کرکٹ کا بڑا شوقین ہے، میں کہتا ہوں جی آپ ٹورنامنٹ رکھتے ہیں اور مہمان بلاتے ہیں، کہاں کہاں دعوتیں دیتے ہیں، کاش ایک ٹورنامنٹ قرآن کے لیے بھی رکھ لے. اور سعودی عرب میں بڑا ایک اچھا میں نے سنا، وہ کہتے ہیں جو کام کرنے والے بھی بندے ہیں نا، اس کفیل کو کہتے ہیں جی اپنے بندے ایک ہفتے کے لیے ہمیں دیں، ہم ان کو سورہ فاتحہ پڑھائیں گے. وہ جب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں ایک ہفتے میں، پھر بڑے بڑے علماء کے ان سے سنتے ہیں
پھر وہ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جی اس بندے کی سورہ فاتحہ بالکل ٹھیک ہے. کبھی ہم نے بھی یہ کیا ہے؟ آج اگر یہی فکر لے کے جائیں, مفتی صاحب میری وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں, تو یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ فکر لے کے جائیں کہ ہم جی آپ سعید صاحب کے پاس آئیں, شہزان صاحب کے پاس ہیں, رضوی صاحب کے پاس ہیں, وحید صاحب کے پاس ہیں, شہزیب صاحب کے پاس ہیں, ہمارے پاس ہیں, کہیں جی ہمارے پاس 10 دن ہے استاد جی ہم نے نماز ٹھیک کرنی ہے. تو 10 دن میں انشاءاللہ اگر آپ کی نماز ٹھیک ہوگی تو ساری زندگی کتنا اللہ اجر عطا فرمائے گا. اکثر یہ آخری جملہ کر رہا ہوں, مجھے نعت کا کہ میں نعت نہیں پڑھتا, کیونکہ یہ اگر اللہ نے قبول کر لی خدا کی قسم بس ہماری قبریں سنور جائیں گی. اور ہر جگہ اسی نظریے سے تقریر کیے, یہی باتیں عوام تک پہنچائیے کہ ہمارے اوپر جو داغ لگ رہے یہ اپنے لوگوں کی جناب تربیت نہیں کرتے. یہ تربیت نے تو اور کیا ہے, ہم کہتے ہیں ایسی تربیت کہیں اگر ایک بندہ بھی نمازی بن گیا, ایک بندہ بھی ہماری وجہ سے قرآن پڑھ گیا, بس جب ہم دنیا سے جائیں تو جب روح میرے پہرانے خاکی سے نکلے, روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا. اور یہ ہمارا میں آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آئیں. اور دیکھیں نا اکثر بندوں سے کہا جائے, بس اوقات ایسے ہمارے ساتھ ہوا ہے مسجد میں, جی قامت پڑھ کہتے کبھی پڑھی نہیں. ہم مسلمان ہیں, سارے کرکٹ والوں کے نام یاد ہیں, اذان یاد نہیں ہے. یہ ہنسنے کا مقام نہیں, ہم خون کے آنسو بھی روئے تو ہم پھر بھی کام ہیں. ہم تو حسین شاید سمجھے ڈرامہ لگا ہوا ہے, تو یہ ڈرامہ جب فرشتے قبر میں سارا نکالیں گے پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کرنا تھا. تو یہ بات ذہن میں رکھے. کہتے ہیں جی اذان کبھی پڑھی نہیں استاد جی, شرم آتی ہے. لیکن وہی بندہ جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے بیلوں کی دوڑو تو سب سے پہلے چادر اوپر اڑا رہا ہوتا ہے. وہی بندہ سب سے پہلے کہتے ہیں میں جا رہا ہوں تو دوڑ ہے بیلوں کی, اور تو جناب گھوڑے آج دوڑیں گے. لیکن کاش صرف ایک آفتاب لگائیں. دیکھیں نا, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ 7 کلمے بن گئے. ایک کلمہ بھی اپنے استادوں کے پاس رو ٹھیک کرتے تو 7 دن میں اللہ آپ کو اذان جیسی نعمت عطا فرما دیتا. اور حضور فرماتے ہیں جو اذان پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے 7 سال تک, قیامت والے دن ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی. زبیر صاحب بار وقت نعت پڑھے تو پھر مفتی صاحب کو اجازت دے تاکہ یہ ہماری وجہ سے لیٹ نہ ہو. چلو درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا نبی. تو شائخ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا, نہ بل سکی گے نہ بل سکے گا مثال تیری, جواب تیرا نہ بل سکی گے نہ بل سکے گا مثال تیری, جواب تو سبھی سے اول تو سبھی سے آخر, ملا ہے حسن دوام تجھ کو, ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, مگر ہے تازہ شباب تیرا, نہ بن سکی گے نہ بن سکے گا مثال تیری,
جواب تیرا اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی دوری بنتے جہاں میں لاکھوں ہی دوری بنتے جو ایک بھی اٹھتا ہی جا بے تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور کہا کمر سبھی کہا کی دولتی قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لام چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت بلا سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا یا الہی صدقائے زلف رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تمامی احباب بیٹھے ہیں دعا ہوگی اس کے بعد لنگر شریف ہوگی ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص اول آخر دوسری پڑھی قاری صاحبان میں ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں بابا جی کے عرس مبارک پر لاہور میں جو لڑکے نوجوان احباب جانا چاہتے ہیں عرس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یہاں سے باقاعدہ قافلے کی شکل میں جو جناب محترم حضرت علامہ قاری عبدالوحید صاحب کی زیر سرپرستی جائے گا قاری عبدالوحید صاحب کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں پھر جو بھی آگے ترتیب ہوگی وہ کر لیں گے جو بھی لڑکے جو بھی بندہ جانا چاہتا ہے خوش نصیبی ہے اگر کوئی جائے تو جو جانا چاہتا ہے وہ قاری صاحب کے ساتھ رابطہ کر لیں پھر آگے جو ترتیب بنے گی اس حساب سے جائیں گے اب دعا فرمائیں آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الجہنم وقنا عذاب المیزان مولا کائنات جو جملہ کلمات طیبات پڑھی گئیں مولا کائنات محفل کا اہتمام کیا گیا ثناخوانی کی گئی تلاوت کی گئی مولا علماء حضرات نے بیان کیا نعت خوانوں نے حضور کی ثنا کی مولا جتنا بھی کلام پڑھا گیا حضور کی ثنا کی گئی مولا سب کا ثواب تیری برگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مولا کائنات اس تمام حمد و توصیف کا ثواب
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا کائنات اس پاک کلام کا ثواب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے والدین کریمین، ازواج محترمات، شہدائے کرب و بلا، 1,26,000 کم و پیش پیغمبر، مولا سب کی روحوں کو درجہ بدرجہ اصال ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا کائنات اس پوری محفل کا ثواب بالخصوص اہل خانہ کے جو مرحومین ہیں، غلام مہربان صاحب، جنت بی بی صاحبہ، اور بھی محمد زمان صاحب، غلام غوث صاحب، جتنے بھی اہل خانہ کے رشتہ دار، عزیز و قارب، گھر میں والدین، ماں باپ، بہن بھائی، جتنے بھی دنیا سے چلے گئے، مولا سب کی کامل بخشش فرما۔ مولا کائنات حاضرین محفل میں جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، جن کے والدین، مولا جن کے دوست احباب، جن کے اولاد دنیا سے چلے گئے، مولا سب کی کامل بخشش فرما۔ مولا کائنات سب کی قبر کی منازل کو آسان فرما۔ مولا کائنات سب کی قبروں کو کشادہ فرما۔ مولا اس بستی کے ساتھ، مولا کائنات اس گاؤں کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے چھوٹے بڑے فوت ہو گئے، مولا سب کی کامل بخشش فرما۔ مولا کائنات ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کائنات صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کائنات بالخصوص ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ مولا کائنات ہمیں دین کے ساتھ محبت عطا فرما۔ مولا کائنات جس خلوص کے ساتھ اہل خانہ نے اس محفل کا انعقاد کیا، مولا ان کے مال میں، رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ مولا کائنات ہم سب کو حضور کا میلاد منانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ مولا کائنات جتنے بھی احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو دل میں تمنا لیے بیٹھے ہیں، مولا تو جانتا ہے، مولا ان کی دل کی تمناؤں کو پورا فرما۔ مولا جو نوجوان بیٹھے ہیں، بے روزگار ہیں، مولا کائنات ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ مولا جو پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کائنات جو بیمار ہیں، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا کائنات جتنے بھی دوست احباب بیٹھے ہیں جو بے اولاد ہیں، مولا آج کے حضور کی محفل میلاد کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ مولا کائنات جتنے بھی دوست احباب نے بالخصوص دعا کے لیے کہا تھا، مولا کائنات ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ مولا کائنات فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ مولا ہم بے بس ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مولا ہم تو دعا کر سکتے ہیں، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی غیبی مدد فرما۔ مولا کائنات تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو غیرت ایمانی عطا فرما۔ مولا کائنات ہمیں جہاد کا جذبہ عطا فرما۔ مولا کائنات ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مولا کائنات ہمیں جہاد والا جذبہ عطا فرما۔ مولا کائنات ہم پر آنے والی تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا محمد۔